بادۂ توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: واتخذ الله إبراهيم خليلا۔ صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ یہ فیضان نظر تھا یکے مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یکے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اور آج بھی ہو کر ایماں ابراہیم سہیماں پیدا، آج بھی ہو کر ابراہیم سہیماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ذی قعدہ کے مہینے کا آخری جمعہ، جسے ہم اور آپ جو بھی جمعہ کے لیے جامع شرائط ہے اس پر جمعہ فرض ہے، اور جس پر فرض ہے وہ خوش نصیب مسلمان ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں سجود و نیاز ادا کرنے کے لیے اس کے بعد گھر میں آتا ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی دو جگہوں سے مقدس آیات کریمہ کو پیش کیا ہے۔ پارہ نمبر 30 سورہ فجر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، اور دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے: واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے گزشتہ جمعہ کو جو گفتگو چل رہی تھی اس کا لب لباب اور اثر اور نچوڑ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے ماحول میں پیدا ہوئے، جبکہ ہر طرف نمرود کے سپاہیوں کا پہرا لگا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے ابتلا کے زمانے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور خود ان کی حفاظت فرمائی۔ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بڑے ہو کر اپنے والد و والدہ کے ساتھ اپنے مکان تشریف لائے، مورخین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام تارخ یا تارخ تھا، اور 570 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ ان کی عمر 570 سال ہو گئی
اور 3 بھائی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ ابتدائی سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ماحول میں بت تراشی، بت پرستی اور بت فروشی سے سخت نفرت تھی، لیکن ان کا ریکارڈ معلوم کرنے سے یہ پتہ چلا کہ وہ بت تراش تھے۔ ان میں سے بعض قبیلے بت پرست بھی تھے اور اللہ کی دوسری مخلوق کی بھی پوجا کرتے تھے، جیسے روح کی پوجا کرتے تھے، شیاطین کی پوجا کرتے تھے، جنوں کی پوجا کرتے تھے، اور سب سے بڑا جو طبقہ تھا وہ سورج کو پوجتا تھا۔ یہ سورج والا واقعہ 7ویں پارے میں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ ستارے پوجتے ہیں، چاند کو پوجتے ہیں، اس سے بھی بڑا سورج کو پوجتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ان ستاروں کو پوجتے ہو، یعنی اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ اور جب صبح میں سورج نکلا اور ستارے غائب ہو گئے تو فرما دیا فلما افلا، جو چھپ جائے، غائب ہو جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد رات آئی تو چاند نکلا، لوگوں نے چاند کو پوجا۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ جب صبح میں چاند بھی روپوش ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جس کو آیت کریمہ نے اس طرح پیش کیا ہے، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، یہ تو ستاروں سے بھی زیادہ بڑا، اس سے بھی زیادہ چمکتا، اسے میرا خدا ٹھہراتے ہو۔ اور جب چاند بھی چھپ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو چھپ جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ سورج نکلا، لوگوں کو دیکھا سورج کے سامنے آسن مارے بیٹھے ہیں، سر سجدے میں رکھ کر اس کی عبادت میں لگے ہیں۔ سب کو جمع کر دیا اور کہا کہ تم اسے میرا خدا ٹھہراتے ہو۔ سب کی امید تھی کہ ابراہیم ایک باوقار خاندان کا لڑکا ہے۔ ابراہیم عقل مند بھی ہے، دانش مند بھی ہے، اگر یہ ہمارے سماج میں ہونے والے بت پرستی کے اس عمل کو قبول کر لے گا تو اس کے ذریعے سے بت پرستی، صنم پرستی، توہم پرستی، شمس پرستی، قمر پرستی، نجوم پرستی عام ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سورج کو میرا خدا ٹھہراتے ہو۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلا قال لا احب الآفلین، جب سورج کو چمکتا دیکھا کہا یہ تو چاند سے بھی بڑا ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا، هذا اکبر۔ جب سورج مغرب میں روپوش ہو گیا تو فرمایا جو منہ چھپا لے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ پھر تمہارا خدا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بلا خوف لومہ لائم، منے بغیر کسی کی بکواس، بغیر کسی کے ملامت کا، بغیر کسی کے برا بھلا کہنے کا خوف کیے ہوئے، کوئی خوف نہیں، جو چاہے کہو، کچھ ہونے والا نہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا میرا خدا وہی ہے جس نے ہم کو، تم کو، ساری کائنات کو پیدا کیا، سب کو پیدا کیا۔ بات آگے بڑھی، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ معزز حضرات، بڑی محبت سے آپ سے میری گزارش ہے کہ انگس مسجد کمیٹی کے سیکریٹری صاحب نے بہت ہی تگ و دو کے بعد پرشاسن سے، پولیس سے
اور دوسرے لوگوں سے رابطہ کرنے کے بعد تمام انجمنوں کلبوں کے ساتھ مل کر جو میٹنگ میں فیصلہ ہوا تھا اس کے مطابق اعلان کیا کہ جو معذور ہیں، بوڑھے ہیں، نزلہ سردی زکام کے مریض ہیں، دمہ اور دیگر ایسے امراض ہیں، اس ماحول میں جن سے لوگوں کو خوف آتا ہو، تو ایسے لوگ دوسروں کو خوفزدہ نہ کریں، خود ہی اپنے گھر میں جمعہ کے بدلے میں ظہر کی نماز قائم کر کے اپنے بندے ہونے کا ثبوت اور بہترین شہری ہونے کا ماحول پر اثر ڈالیں، بہترین شہری ہونے کا۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ بہترین شہری بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اماطۃ الاذی عن طریقۃ صدقۃ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کی نظر اس حدیث پاک پر پڑی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اب وہ تو چلا کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے اپنے نبی کے فرمان پر عمل نہ کریں تو کون کرے گا؟ تو اس نے راستے میں پڑی ہوئی کانچ کے ٹکڑے، راستے میں پڑے ہوئے کانٹے، راستے میں پڑی ہوئی ٹھوکریں، ان کو ہٹانا شروع کر دیا۔ اب جب وہ ہٹا رہا تھا کہ ایک دنیا دار شہری کی نظر پڑی جو آج کے دور سے بڑا اپنے آپ کو روشن خیال اور اپ ٹو ڈیٹ بنتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بہترین شہری ہے کہ دیکھو راستے میں کانچ کے ٹکڑے پڑے ہیں تو راہگیروں کی سہولت کے لیے یہ ہٹا رہا ہے، یہ بہترین شہری ہے۔ اور آپ کے جیسا مذہبی ذہن رکھنے والے آدمی کی نظر پڑی تو آپ کہیں گے کہ یہ بہترین مسلمان ہے۔ دیکھو اپنے نبی کے حکم پر عمل کر کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا جو بہترین مسلمان ہوتا ہے وہ بہترین شہری بھی ہوتا ہے، بہترین شہری بھی ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے بہت امید کرتا ہوں اور آپ کی قدر کرتا ہوں کہ آپ اپنے قائدین کی باتوں کو سمجھتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں باطہارت باوضو ہو کر سنتیں پڑھ کر کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں۔ نہیں سمجھ میں آتا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر درود شریف پڑھتے رہیں۔ اور جب ٹھیک اتنا وقت قریب ہو کہ 12:40 پہ آپ مسجد کے دروازے پر پہنچ سکتے ہیں، اسی حساب سے چلیں کہ 12:40 پر مسجد کے دروازے پر پہنچے اور خطبہ سے پہلے پہنچے۔ 11:15 بجے خطبہ ہے، 5 منٹ کے اندر خطبہ سے پہلے پہنچے۔ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے اللہ کے بندوں کی کاؤنٹ کرنے کے لیے، گنتی کرنے کے لیے، شمار کرنے کے لیے مسجد کے دروازے پر آ جاتے ہیں اور اپنا رجسٹر کھول لیتے ہیں۔ آنے والا آیا، جو سب سے پہلے آیا اس کا نام لکھا، اس کے بعد جو سب سے پہلے آیا اس کا نام لکھا، اس کے بعد جو سب سے پہلے آیا اس کا نام لکھا، یہاں تک کہ خطبہ کا وقت ہوتا ہے، آذان ثانی شروع ہوتی ہے۔ آذان اور خطبے کا احترام کرتے ہوئے فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور حدیث پاک میں آیا کہ فرشتے مسجد میں آ کر وہاں بیٹھتے ہیں جو جگہ امام سے سب سے قریب ہوتی ہے اور خاموشی کے ساتھ خطبہ کو سنتے ہیں۔ خطبہ کو سننے کی دلیل کہاں سے ہے؟ فقہاء کرام نے 12 نمبر 9 سورہ آراف کی کے آخری صفحہ اور آخری رکوع میں یہ آیت کریمہ وہاں سے بیان کیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو تم
سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ خطبہ ہے، قرآن کہاں؟ تو اس کا جواب ہے کہ خطبہ میں قرآن موجود ہے، جب تک خطبہ میں قرآن مجید کی آیت نہ پڑھو وہ خطبہ مکمل نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اور خطبہ ہے کیا؟ اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ کی تعریف و توصیف اور رسول اللہ کے غلاموں، صحابہ کرام اور اہل بیت کا اس میں ذکر ہے، ان پر درود ہے، ان پر درود ہے۔ تو یہ ہے خطبہ۔ اس سے پتہ چلا اللہ اپنے ذکر کو بھی پسند کرتا ہے اور اپنے محبوبوں کے محبوب کے ذکر کو بھی پسند کرتا ہے، اور فرشتے بھی پسند کرتے ہیں۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ آئیں تو خطبہ سے پہلے آ جائیں، ایک دم دروازے میں داخل ہوں تو پڑھ لیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، وہ پڑھ سکتا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور مسجد کے صدر دروازے سے دایاں قدم رکھ کر داخل ہو جائیں، پھر ہر صفوں میں پہلے دایاں قدم رکھیں اور جو سب سے خالی جگہ مل جائے وہاں قریبی سے بیٹھ جائیں۔ لیکن اگر آپ 12:40 سے پہلے آئے، روڈ پر درخت کے نیچے ادھر ادھر کھڑے رہے اور پولیس والوں کی نظر پڑ گئی تو ظاہر ہے میٹنگ میں ہونے والی باتوں کے مطابق وہ کچھ تو کہیں گے نہیں، لیکن وہ سوچیں گے کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں جو اعلانات، مسجد سے اعلانات کو بھی نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا کسی کو قائد نہیں سمجھتے، برابر نہیں سمجھتے۔ اب کوئی مصیبت آئے گی تو وہ لوگ آپ کے ساتھ کچھ بھی کریں، پھر معاملہ ایسا ہوگا کہ 2 آدمی اس طرف ہیں تو 4 آدمی اس طرف ہیں، 50 آدمی اس کی طرف ہیں تو 100 آدمی اس کی طرف ہیں۔ پتہ چلا کہ سب کا سیرازہ بکھرا ہوا ہے، کوئی کسی کی مانتا ہی نہیں ہے۔ ایسا ماحول میں تعصب پیدا نہ کریں، کسی کو ایسے سوچنے کا موقع نہ دیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام نے صاف لفظوں میں اس ماحول میں بھی برملا اعلان کر دیا کہ ہمارا رب وہی ہے جس نے ہمیں تم کو ساری کائنات کو پیدا کیا، اور بتوں کا تبرہ بیان کیا، بتوں کی برائیاں بیان کی، بتوں کی صحیح کنڈیشن، صحیح پوزیشن کو واضح کر دیا۔ اور اس کے بعد معاملہ بگڑا یہاں سے کہ ایک دن ان کا میلہ تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا سقیم، میں تو بیمار ہوں، تمہارے ساتھ میلے میں نہیں جا سکتا۔ بس کیا تھا معزز ملت اسلامیہ، جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ باہر کھڑے نہ رہیں۔ آپ کو کھڑے ہوتا دیکھ کر ہماری مسجد کمیٹی کے سیکریٹری صاحب کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، ہم کو بھی، لہٰذا وقت سے پہلے ہم آپ کو اندر بلا لیتے ہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، لیکن آئندہ خیال رکھیے گا۔ جب ہم آپ کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی مسجد کمیٹی کا اعلان کا خیال رکھنا ہوگا۔ باہر کھڑے رہیں گے تو ماحول ذرا سا دوسرا ہوگا، دوسرے دیکھیں گے تو کہیں گے یہ لوگ اپنی ہی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، لہٰذا آپ آ گئے ہیں تو اندر بلا لیا جا رہا ہے، آئندہ سے خیال رکھیں۔ بہرحال تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، مسجد کمیٹی کے سیکریٹری صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ عوام کو پہلے سمجھائیں، اس کے بعد تمام شرائط کے ساتھ ان کا استقبال کریں، ان کو اندر لے لیں۔ عرض یہ کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، توجہ سے سنیں گے، کہ میں بیمار ہوں، انی سقیم۔ اب جب وہ دیا کہ میں بیمار ہوں تو سب لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا اور سب لوگ میلے میں چلے گئے۔ کفاروں کا میلہ تھا، بت پرستی کا ماحول۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا وہ بات کی بات، جب وہ لوگ میلے سے آئے تو دیکھا کہ ہمارے تمام مجسموں کا برا حشر ہے، تمام مجسموں کا برا حشر ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ من فعل،
یہ ہمارے مجسموں کی ٹھکائی کس نے کی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فعلا کبیرہم، جو ان میں بڑا ہوگا اسی نے ٹھکائی کی ہوگی۔ ظاہر ہے جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے کمزوروں کو مارتا پیٹتا ہے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اپنی مرضی سے اپنے بدن کی مکھی بھی نہیں بھگا سکتے، تو کسی کو مار کیسے سکتے، کسی کو توڑ کیسے سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تف ہے تم پر، تم جب اتنا جانتے ہو تو خود ہی اپنے معبودوں سے پوچھ لو کہ تمہاری ٹھکائی کس نے کی۔ انہوں نے بہت خجالت اور شرمندگی کے ساتھ کہا کہ تم جانتے ہو ابراہیم کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تف ہے تم پر، افسوس ہے کہ جو اپنی مصیبت دور نہ کر سکے، جو اپنے اوپر آنے والے حملے کا تم کو بتا نہ سکے، جو اپنے اوپر مار پیٹ کا ذکر تم سے نہ کر سکے، جو اپنا بچاؤ نہ کر سکے، نہ بچاؤ کو پکار سکے، وہ تمہاری پکار پر کیسے پہنچے گا، تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ بس کیا تھا، یہ سچی بات لوگوں کے دل میں اتر جانی چاہیے تھی کہ جو اپنا بچاؤ نہ کر سکا وہ میرا بچاؤ کیا کرے گا؟ لیکن ان لوگوں نے جا کر نمرود کو شکایت کر دی۔ نمرود نے بہت بڑا آتش کدہ تیار کروایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا پروگرام بنایا اور ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، ان سے محبت کرنے والے بھی، ان کی پوزیشن بھی کلیئر ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، ان سے دشمنی رکھنے والے کی پوزیشن بھی واضح ہو گئی۔ وہ کیسے دیکھیں؟ ایک گرگٹ وہ چلا اپنے منہ میں ہوا لے کر، کسی نے روک کر پوچھا تو کہاں چلا؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں، ابراہیم کو نمرود نے سزا دینے کے لیے آگ جلائی ہے، ذرا پھونک کر کے آگ بھڑکا دوں گا۔ میڈک چلا، میڈکی سے پوچھا کہ میڈکی تو بتا تو کہاں جا رہی ہے؟ اتنی چھوٹی سی ذات، کہا کہ سنا ہے کہ نمرود ظالم نے ابراہیم اللہ کے خلیل کے لیے ایسی سزا کی تجویز کی، تو میں جا رہی ہوں اپنے منہ میں پانی کے چند قطرات لے کر، میں اس پانی کو آگ پر پھینکوں گی۔ اب آگ پر جائے نہ جائے، بجھے نہ بجھے وہ نہیں، اتنا تو ہے۔ پوچھا کہ بھی تیرے چند خطروں سے کیا ہو جائے گا؟ کہا اتنا تو ہے کہ اللہ کے خلیل کے وفاداروں میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ اب دونوں کی پوزیشن دیکھیں، اب دونوں کی حیثیت دیکھ لی آپ نے، اب ذرا ان کا انعام دیکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا گرگٹ اور شپکلی دونوں، اگرچہ ان کا نام الگ ہے لیکن ان کی آپ پروج سے جب جوڑیں گے تو ان کا لنک ایک ہی ملے گا۔ گرگٹ اور شپکلی، اس کو جہاں دیکھو ایک ضرب میں مارو تو 100 ثواب۔ ایک مرتبہ میں مارا اور اتفاق سے مر گیا، اس سے 2 مرتبہ میں مارا تو اس سے کم، اور 3 مرتبہ میں مارا گیا اس سے بھی کم، مگر ثواب ملے گا۔ اب میری گفتگو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان ہاتھ میں ڈنڈا لے کر اور ریلوے لائن کے کنارے جھاڑیوں میں چلے جائیں اور تلاش کے مارے ثواب لینے کے لیے، یہ مطلب نہیں ہے۔ بہت سا کام ہے ایسا دنیا میں کہ ہم اس کو کریں، اور اگر ایسا کوئی موقع آ گیا کہ گرگٹ کا سامنا ہو گیا تو مارتے، چھپکلی گھر میں ہے تو اس کو ضرور مارتے، ثواب آپ کو مل جائے گا۔ لیکن جا کے جنگل میں تلاش کر کے مانا وقت کی بربادی ہے۔ ہم لوگ جس صورتحال سے چل رہے ہیں، پڑھنے والا پڑھے، کام کرنے والا کام کرے، کاروبار کرنے والا کاروبار کرے، اور نوکری کرنے والا نوکری کرے، اپنا بھی فائدہ پہنچائے، وقت ملے دوسرے کا بھی فائدہ پہنچائے۔ بے مطلب کے کام میں اپنے آپ کو ڈالنا مناسب نہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ باہر سے آنے والوں سے میری گزارش ہے کہ اوپر کی منزل میں جگہیں خالی ہوں گی، آپ پہلے وہاں چلے جائیں۔ روڈ پر اور سڑکوں پر، میدانوں پر اور اس طرف کھڑے نہ رہیں۔ ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ لگے کہ مسلمان، اور خصوصی طور پر انگس کا مسلمان، ایک مہذب ماحول رکھتا ہے اور ایک کمیونٹی میں ہے اور ایک آواز پر سب کے سب ایک ہی جیسا کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم اور آپ آئے مسجد میں،
ابھی اذان ہوگا، خطبہ والی اذان ہوگی، ہم لوگ بیٹھے تھے، سن رہے تھے، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کھجلا رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اذان شروع ہوئی سب کی نظریں جھک گئیں اور سب غور سے اذان سننے لگے۔ یہ پیغام جاتا ہے غیروں کو کہ مسلمان چاہے آپس میں جتنا اختلاف رکھے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نام پر سب ایک جیسا ہو جاتا ہے، ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کو ذہن میں رکھیں، آپ کو کامیابی ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے مقابلے کے لیے بلوایا، ابراہیم علیہ السلام نے برملا اعلان کیا، تو کون ہے؟ نمرود نے کہا کہ میں پروردگار ہوں۔ کہا کہ پروردگار تو ہے؟ کہا کہ تیری حیثیت؟ کہا میری وہ حیثیت ہے کہ میری عبادت کی جائے، یعنی میں اللہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر تف کہا اور لعنت بھیجی اور کہا کہ تو خدا نہیں ہے، میرا خدا وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ اب یہ سننا تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا تو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ایک عام آدمی کو روڈ سے پکڑ کے، سڑک سے پکڑ کے منگوایا اور اس کو بلا گناہ قتل کروا دیا۔ ایک قیدی کو جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی اس کو بلایا اور اس کو رہا کر دیا، آزاد کر دیا۔ نمرود نے کہا دیکھو جس کو مرنے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا اس کو میں نے مار دیا، اور جس کے مرنے کے لیے ساری کاروائیاں شروع ہو گئی تھی میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ مارتا میں بھی ہوں، جلاتا میں بھی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے میرا خدا وہ نہیں ہے کہ کسی مظلوم کو مار دے اور کسی ظالم کو چھوڑ دے، میرا وہ خدا ہے جو حقیقت میں موت و حیات عطا فرماتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مصلحتاً یہ اعتراض اس کے سامنے نہیں رکھا، جانتے تھے کہ یہ بوکا ہے، کم عقل ہے، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات کہی، تو پھر سن، میرا خدا یہ ہے کہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال دے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال دے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 3 میں یہ ذکر ہے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بس بھونچکا رہ گیا، حیرت زدہ رہ گیا کہ کیا کرے۔ جب ظالموں کو کچھ نہیں سمجھ میں آتی تو حق والوں کو سزا دیتے۔ انہوں نے کہا کہ آگ تیار کرو اور ان کو جھونکو۔ بہرحال وہ بینچی اور وہ گرگٹ کا مسئلہ آپ نے سنا، بیچاری بینچی گئی اور پانی ڈالنے کے لیے پوچھا کہ کیا ہوگا، کہا وفاداروں میں نام آ جائے گا۔ اب دیکھیے دونوں کی کنڈیشن، گرگٹ کو کیا حکم ملا؟ جہاں دیکھو، زور سے بولیے، نبی کی دشمنی تھی اس کے اندر تو کیا حکم ملا؟ جہاں دیکھو۔ اور بینچی کا کیا حکم ملا؟ اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ پانی میں پیدا ہونے والی بینچی کبھی کبھی پانی میں مر جاتی، کہاں مر جاتی ہے؟ کنویں میں مر جاتی ہے، اور اس کے اجزاء جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، اور جب کوئی برتن ڈالا جاتا ہے تو اس میں اس کے جسم کے اجزاء آتے ہیں، تو پانی ناپاک ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا نہیں، جو بینچی پانی میں پیدا ہوئی وہ پانی ہی میں مر گئی۔ بینچی دو طرح کی، ایک پانی میں رہنے والی، ایک خشکی میں رہنے والی۔ تو جو پانی ہی میں رہے، پانی میں پیدا ہو، پانی میں مر جائے، اس کا یہ حکم ہے۔ کہا اس کو نہ مارو، اس لیے کہ خلیل اللہ سے اس کی نسبت، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں چاہے مر جائے یا سڑ جائے یا اس کے پرخ سے اڑ جائیں، لیکن یاد رکھو اس سے پانی کے مزہ پر اثر نہیں پڑتا، پانی میں بدبو نہیں آتی۔ اور جب پانی کی 3 صفت، پانی میں کتنی صفتیں ہیں؟ پانی میں 3 صفت، 3 صفت کیا؟ یعنی پانی کی کوالٹی صحیح ہونے کے لیے 3 بات ہونا ضروری۔ نمبر 1 رنگ، بے رنگ ہوگا، کیا ہوگا بولیے؟ نمبر 2 مہک نہیں ہوگی، کسی قسم کی مہک۔ نمبر 3 کیسا ہوگا؟ رنگ، مہک، اور جب منہ میں لیں گے تو مزہ، کیا کریں گے؟ مزہ بھی صحیح ہے، رنگ بھی صحیح ہے اور مہک بھی صحیح ہے۔ پانی کے تینوں اوصاف صحیح ہیں، پانی ایک دم کوالٹی والا، لیکن 2 اوصاف صحیح ہیں، ایک اوصاف گڑبڑ، یعنی مزہ خراب ہے یا کسی قسم کا رنگ آ گیا پاک،
یا ایک کوئی بھی قسم بگڑ گئی، رنگ، مزہ یا مہک، ایک تو صحیح ہے، اب بھی پانی پاک ہوگا، تو صحیح ہے تو بھی آپ کے تالاب کا پانی دیکھیے، اس کا رنگ تھوڑا ہرا رنگ کا ہے، آپ اس میں جا کر دیکھیے تھوڑی بدبو آ رہی ہے، لیکن جب آپ پئیں گے تو مزہ کوئی زیادہ خراب نہیں، مزہ کوئی زیادہ، کبھی مزہ خراب ہوگا تو بدبو نہیں آئے گی، کبھی بدبو، جیسے دریا کا پانی جب پھیل دے تو مٹی کا جیسا مزہ ہو جاتا، اب جب دریا کا پانی آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ مہک چلی جائے گی، بولیے مہک، یعنی اس کے دو اوصاف صحیح رہتے ہیں تو پانی کیا ہوگا؟ تالاب کا پانی پاک ہے، بولیے تالاب کا پانی، اب جس کا دل بھرے نہ ہے، جس کا دل نہ بھرے نہ ہے وہ الگ بات ہے، لیکن پاک ہے چونکہ تہ 10 ہاتھ لمبا چوڑا وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے محترم، آپ نے دیکھا جو اللہ کے پیارے نبی سے محبت کرتا ہے، اگر وہ پانی میں مر کر سڑ بھی گیا تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کے پیارے نبی سے، تمام انبیاء سے محبت کرنے والا یہاں بھی پاک ہے اور وہاں بھی پاک ہے، اور جو پاک ہوتا ہے یعنی بتوں کی آلائشوں سے پاک ہوتا ہے، بتوں کے پوجنے کے ناپاکیوں سے پاک ہوتا ہے، وہ جنتی ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب جو ضرورت کی بات کرنی ہے 5 منٹ 2 منٹ میں سن لے، وقت تو ختم ہو گیا۔ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے قربانی نہ کر کے قربانی کی قیمت صدقہ کر دیں تو اللہ کے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق اس دن قربانی ہی قبول ہوگی، کوئی صدقہ قبول نہیں ہوگا، لہذا آپ کو قربانی کرنی ہی ہوگی۔ نمبر 2، لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس فی الحال پیسے نہیں، لیکن صاحب نصاب ہو، بینک بیلنس بلڈنگ سب ہے لیکن آمدنی نہیں ہے، ایسے آدمی کو جس کے پاس حیثیت تو ہے پر فی الحال آمدنی نہیں ہے، قرض لے کر کے قربانی کرے گا۔ کیا لے کر کے؟ سود پر نہیں، سود لینے کا الگ گناہ ہوگا، ہاں قرض لے کر قربانی کرے۔ اب اس کے بعد یہ بات ہو گئی، قربانی کرنے والا کیا کرے؟ قربانی کرنے والا آج ہے ذوالقعدہ کی 25 تاریخ، منگل تک، جمعہ سے لے کر منگل تک آپ کے پاس، ہمارے پاس وقت ہے کہ اپنے بال کو کاٹ لیں، جن بالوں کو ناخن کو دور کیا جاتا ہے دور کر لیں۔ ذی الحجہ کی چاند منگل کی رات 29 پڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے 29 کا دن گزار کر 30ویں شب میں چاند نظر آ جائے، تو منگل تک آپ کے پاس ٹائم ہے، اپنے بال کو دور کر لیں، ناخن کو دور کر لیں، اور اس کے بعد قربانی کرنے والا جب قربانی کر لے تو اپنے بال اور ناخن کو لے لے۔ نمبر 2، جن لوگوں کے پاس شوق تو ہے لیکن حیثیت نہیں ہے، صلاحیت، سچی میں، جھوٹ میں نہیں کہ بہانہ بنا رہے ہیں، نہیں ہے، بہت سارے کام کر رہے ہیں مگر قربانی کے لیے نہیں، تو ایسے لوگ تڑپ رہے ہیں کہ کہیں سے مل جاتا تو قربانی کر دیتے۔ اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے لیے بھی خوشخبری سنائی کہ وہ لوگ اپنے بال اور ناخن کو 10 دن تک نہ کاٹیں اور قربانی کے دن کاٹ لیں، ان کے شوق اور اس عمل کی برکت سے انہیں قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ آخری مسئلہ، ایک آدمی نہ کٹا سکا بال اور ناخن اور اتفاق سے قربانی کا وہ 10 دن شروع ہو گیا، اب وہ سوچتا ہے کہ ذی الحجہ 10ویں تاریخ کے بعد، لیکن اگر 10ویں تاریخ رکھے گا تو اس کے بعض بالوں پر 40 دن گزر جائے گا۔ کتنے دن؟ تو یاد رہے 40 دن گزر جائے گا تو یہ مکروہ ہوگا۔ ایسی صورت میں اب وہ 10 دن کا خیال نہ رکھے، 40 دن سے پہلے اگرچہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کے اندر ہو، اپنے بال اور ناخن کو دور کر لے، کیونکہ بال اور ناخن کو رکھنا مستحب ہے، اور 40 دن کے اندر رکھنا اور 40 دن کے بعد اس کو دور کرنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ جب ضروری ہے تو مستحب کا خیال، مسئلہ صاف۔